دنیا کی سلامتی کے فیصلے اسلام آباد میں نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب پاکستان امن کا مرکز بن گیا۔ مورخ نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد ٹاک کا آغاز۔ 1979 کے بعد پاکستان پہلی بار امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لے آیا۔ 3 اہم نکات پر اتفاق رائے۔ جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی مذاکراتی وفد کی اسلام آباد آمد پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ اس سے قبل ایران کے اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا۔ سیکریٹری دفاعی کونسل، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے متعدد ارکان بھی ایرانی وفد میں شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم نے فقید المثال استقبال کیا۔ اسحاق ڈار نے قرآن کی آیت شیئر کی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر، پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کو سراہا اور کہا کہ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کی قیادت میں وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شمولیت قابل ستائش ہے۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بامعنی نتائج کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جے ڈی وینس، جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا جھوٹا ہے، سب جانتے ہیں کہ ایران بڑی شکست سے دوچار ہو رہا ہے۔ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور دفاعی نظام تباہ ہو چکے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتیں بڑی حد تک ختم ہو گئیں۔ ایران کے پاس اب صرف سمندری بارودی سرنگوں کی دھمکی باقی رہ گئی ہے۔ امریکہ آبنر ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے صاف کر رہا ہے۔ دیگر ممالک میں یہ کام خود کرنے کی ہمت اور عزم موجود نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ سفارتکاری تیز۔ قطر میں منجمد ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کی بحالی کی خبریں سامنے آ گئیں۔ ایرانی ذرائع کا دعویٰ، رائٹرز کے مطابق تہران نے اسے مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد مذاکرات سے جڑی پیش رفت آبنۂ ہرمز میں محفوظ گزرگاہ بھی ڈیل کا حصہ ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کر دی ہے۔ آج پاکستان کے لیے اہم دن ہے۔ بہت سے ملکوں سے صحافی اسلام آباد مذاکرات کی کوریج کے لیے آئے ہیں۔ وفود کے ساتھ آنے والے غیر ملکی میڈیا کو رپورٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ کنونشن سینٹر میں میڈیا پرسنز کے لیے تمام سہولیات مہیا کی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول تھا۔
بہت مخلصانہ کوشش کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو دن رات کی محنت ہے اور مایوس ہوئے بغیر انہوں نے امن کے لیے جو کوششیں کی وہ بالآخر رنگ لائیں. پاکستان تاریخی کردار ادا کر رہا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی عالمی سطح پر کامیابی ہے. پاکستان نے دونوں ممالک کو جنگ روک کر مذاکرات کی میز پر بٹھایا. عالمی معیشت کے لیے پاکستان کی کوششیں اہم قرار. کہا کشیدگی کے بجائے برداشت اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. جنگ پورے خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات سے امید ہے. پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا ہے تاکہ کشیدگی کم ہو اور دشمنی ختم ہو سکے. اقوام متحدہ نے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان کر دیا. کیتھولک مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے بھی کہا ہے کہ طاقت کے مظاہرے بہت ہو چکے، جنگ اب بند ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.